ایک بدبخت بندہ نیٹ میں بیٹھا ہوا وہ بار بار دوہرا رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آئیڈیل نمونہ ہے، آئیڈیل نمونہ ہے. وہ بھی نام دیکھیے اس کا ایکس مسلم ہے. اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے نیٹ میں؟ ایکس مسلم. ایکس مسلم کوئی ہوتا ہے جی؟ ایسا کوئی شرعی لفظ ہے؟ ایسا کوئی کیا ہے لفظ یہ ایکس مسلم ہو سکتا ہے؟ یا تو مسلم ہوگا یا تو کافر ہوگا، ایکس مسلم نہیں ہوگا. اسی لیے اسلام کے دائرے کے اندر کوئی اسلام چھوڑ کے گیا تو وہ ایکس مسلم نہیں کہلایا، وہ مرتد کہلایا. ایکس مسلم کا سوال ہی نہیں ہے، یہ نام ہی دھوکہ دہی ہے. اسلام سے پہلے تک وہ پوچھ سکتا ہے اسلام کے بارے میں سوالات. اسلام لا لیا تو پھر تو ایک ہی راہ ہے کہ اس پر چلے. اگر اس کو پسند نہیں ہے پھر شریعت کے اندر اس کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، تو وہ یہ ایکس مسلم بن کے رہ ہی نہیں سکتا. اسی لیے اس کو ایکس مسلم نہیں کہا گیا، اس کو مرتد کہا گیا. اور مرتد ارتداد کے لحاظ سے ہے، اور اس کے بعد اسے جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، تو پوچھتا کہاں سے سوال ہے؟ اچھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ بہترین نمونہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ بہترین نمونہ ہے. کیا ایسا نمونہ ہے 6 سال میں شادی ہو گئی، 9 سال میں رخصتی ہو گئی؟ یہ کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ آپ کو کیا جواب سوچے گا؟ کہ یہ پوچھے آپ سے، آپ بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، ایگزامپل ہے، بہترین مثال ہے. اس میں کیا مثال ہے کہ 6 سال کی لڑکی سے 50 سالہ کیا ہیں عمر کے فرد نے شادی کی اور 9 سال میں رخصتی ہوئی؟ یہ آپ کے ہاں کوئی کرے گا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں، غیر مسلم یا کر جو بھی دشمنان اسلام اس کو اچھالتے ہیں، کیا آپ اپنی بیٹی کو دیں گے 6 سال میں؟ پھر نمونہ کہاں سے آ گیا؟ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے میرے بھائیو؟ ہاں، جواب کیا ہے؟ اس طرح کے اٹیک ہم پر ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے نمونہ کس کو کہا ہے بتائے؟ اسی آیت میں اس کا جواب ہے. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اس کے لیے یہ ایگزامپل ہے، بہترین نمونہ ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، آخرت کا جس کو ڈر ہے. وذکر اللہ کثیرا، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ غیر مسلم کے لیے رول ماڈل نہیں بولا. پہلے اسلام لاؤ، اسلام اور کفر کا مسئلہ توحید پر ہوگا، پھر توحید کو مانو، رسالت کو مانو، پھر اس کے بعد اگر تم یوم آخرت کو مانتے ہو تو تب تمہارے لیے ایک ایک ایکشن میں رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مسلم مرتد کے لیے ایگزامپل نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں کہا، وہاں پر مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے ہیں. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی امید میں جیتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن کے حساب سے ڈرتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہاں، ہمارے لیے 100% ہر ایک ایکشن ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تجھے اسلام کے باہر رہ کے سمجھ نہیں آتا تو جا، قل موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں ڈوب مر اور خود مر جا اپنے غصے کے اندر. ہم کو کوئی چیز دراصل اس سے ممانعت نہیں کرتی. اللہ کے رسول کا ایک ایک ایکشن، ایک ایک ادا واقعتاً کیا ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. مانتے نہیں مانتے؟ تو ایگزامپل کا مطلب وہاں دراصل ان لوگوں کو نہیں دیا گیا جو مرتد ہو گئے. سوال کا یہ جواب دینے کے بجائے کچھ اور گھما پھرا کے اس کو بٹھا کے سمجھانا کہ دیکھو دیکھو نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو یاد رکھو، یہ دراصل خود اپنے آپ میں مجرم بن جانا ہے. میں 2-3 ہنٹس دیا کیونکہ کیا ہے، ہمارے نوجوان سب سے زیادہ کتابوں سے نیٹ پہ ہوتے ہیں، کتاب بہت کم پڑھتے ہیں، دیکھتے زیادہ سنتے ہیں. آج کا دور ہی کیا ہے، ختم ہو چکا ہے. علمی دور، کتابوں سے لگاؤ کا دور، وہ سب چلا گیا. ہمارے نوجوان صرف انہی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں،
سطحی علم کے پیچھے، اور اس طرح کے گمراہ کرنے والوں کے یہ باتیں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ تو میں نے 2-3 باتیں آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ دیکھو یہ تناظر تھا، اصل میں یہ معاملہ تھا پیچھے، جس کے واسطے میں نے یہ چیز رکھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتیں، حرکات و سکنات، ادائیں کیسی ہوں گی یہ ہم جانیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی دلوں کے اندر۔ یہ محبتیں جب پیدا ہوتی ہیں اور اس میں ایمان مل جاتا ہے تو ایمان اور محبت کا جامع جب یہ بنتا ہے تو وہاں سے اتباع پیدا ہوتی ہے۔ پھر اتباع پیدا ہوتی ہے نا، عام انسان کی بھی اگر کوئی اتباع پیدا ہو جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن میں غلط ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول کی ایک ادا آپ کو محبوب لگے گی، کبھی آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا۔ یہ ہمارے لیے ہے۔